اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تعتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه۔ یہ حدیث مرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ کے پاس صحابہ کی جماعت تھی کہ مجھ سے اس پر بیعت کرو، کس چیز میں؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ چوری کرنا اور نہ زنا کرنا، نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، نہ اپنے سامنے گڑھا ہوا بہتان لگانا، اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا۔ تم میں سے جو دفاع عہد کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھے اور دنیا میں سزا پالے تو وہ سزا کفارہ ہے، اور جو ان میں سے کچھ کر لے پھر رب تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے معافی دے دے چاہے سزا دے، لہذا ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ بحوالہ مرات المناجی شرح مشکات المصابیح، اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اب ذرا یہ صحابی رسول جن سے یہ حدیث روایت ہے، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کی، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مختصر سا تعارف جان لیں کہ وہ ہے کون۔ آپ کا نام عبادہ، کنیت ابو الولید ہے۔ آپ نقیب الانصار پہلی اور دوسری بیعت عقبہ میں شامل ہوئے۔ جمع قرآن کرنے والوں میں آپ بھی تھے، یعنی قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا، اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ پہلے قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا الگ الگ تھا، اور جب قرآن کو جمع کیا جانے لگا تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے جمع کرنے میں شامل تھے۔ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد فاروقی میں شام کے قاضی رہے۔ حمص مقام تھا فلسطین کے مقام رملہ میں 72 سال کی عمر پا کر 34 ہجری میں وفات پائے۔ اصابہ عصبہ سے بمعنی مضبوطی، اب 10 سے 40 تک کی جماعت کو اصابہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت تقویٰ ہے، یعنی آئندہ شرک، چوری، زنا وغیرہ نہ کرنا، ورنہ یہ جماعت صحابہ بیعت اسلام تو پہلے ہی کر چکی تھی۔ آج کل جو مشائخ کے ہاتھوں پر بیعت تقویٰ کی جاتی ہے اس کی اصل یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ ایمان والا ہے
لیکن اسے بیعت اس لیے لی جاتی ہے، بیعت اسے اس لیے کیا جاتا ہے، مرید اسے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ زنا کاری، چوری، ڈکیتی نہ کرے اور نماز و روزہ کی پابندی کرے۔ آج جو سنی صحیح العقیدہ پیر سے ہم اور آپ مرید ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے کر بیعت ہوتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد پر بھی بیعت لی ہے، صحابہ سے جہاد پر بھی بیعت لی ہے، چونکہ عرب میں یہ گناہ زیادہ مروج تھے، یہ گناہ زیادہ کیے جاتے تھے، بلکہ زنا اور لڑکیوں کے زندہ دبانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی زنا کر کے آتا تو یہ فخر کرتا میں نے زنا کیا ہے۔ کوئی اپنی لڑکی کو یا کسی کی لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تو یہ فخر کرتا کہ ہم نے فلاں کی لڑکی کو یا فلاں میں نے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا، یہ فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بیعت تقویٰ لی اس میں چوری، ڈکیتی اور زنا کاری اور لڑکیوں کی زندہ دبانے سے منع فرمایا کہ آئندہ ایسے کام نہیں کریں۔ اس لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکیداً ممانعت فرمائی، چونکہ بہتان سن کر لگایا جاتا ہے۔ بہتان جیسے کسی سے کوئی بات سنی، حالانکہ وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے تو وہ بہتان ہوا۔ بہتان سن کر لگایا جاتا ہے اور گڑھ کر بھی، اور گڑھا ہوا زیادہ جرم ہے۔ جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جوڑ کر کے کہ اپنے دل سے گڑھے کہ فلاں ایسا ہے یا ایسا ہے، ایسا اس کی برائی کی جائے، تو یہ سب سے زیادہ سخت ہے، یہ زیادہ جرم ہے۔ اس لیے یہ قید لگائی۔ بعض عورتیں دوسروں کا بچہ لے کر اپنے خاوند سے کہتی تھی کہ یہ تیرا بچہ جو میں نے جنا ہے، اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے، تو سامنے سے مراد شرمگاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسب بدلنا سخت جرم ہے۔ اب وہ لوگ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے اور اس حدیث سے یہ سبق لے جو اپنا نسب بدل کر کے، اپنی ذات پات بدل کر کے دوسرے میں اپنی ذات بات کو شامل کرتے ہیں، اپنے نسب کو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے گنہگار ہیں اور کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ذرا وہ اس حدیث سے سبق حاصل کرے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ نہ میری، نہ علماء کی، نہ حکام، نہ ماں باپ، نہ شیخ کی، جو بھی اچھی بات کا حکم دے اس کی بات مانو، تو خیال رہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی حکم دیے وہ اچھا ہے۔ اگر نماز چھوڑنے کا حکم دے تو اس وقت تک نماز پڑھنا حرام ہو جاتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت مطلقاً واجب ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اور رائے پر عمل بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ یہاں معروف کی قید میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی ہے اور دوسروں کے لیے احترازی، کیونکہ بری بات میں بادشاہ وغیرہ کسی کی اطاعت نہیں۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ ان اطاعتوں کا بدلہ دنیا میں ہی لوگوں سے نہ چاہو، اخلاص اختیار کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اجر پاؤ گے۔ کفر کے سوا کوئی اور جرم جس کی سزا شرعاً مقرر ہو، جیسے زنا، چوری، شراب خوری، یا مقرر نہ ہو، تعزیر بھی ہو جیسے لواطت وغیرہ، یا نہ ہو جیسے ترک نماز وغیرہ، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حدود اور تعزیرات گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں، جس کے بعد اس جرم کی سزا انشاءاللہ آخرت میں نہ ملے گی۔ مطلب کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، دنیا میں بادشاہ اسلام نے یا اس کے ماں باپ نے اسے سزا دی، تعزیر کیا، لعن و طعن کیا، اور وہ اس گناہ سے باز آ کر کے توبہ کر کے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس گناہ سے باز آیا، تو انشاءاللہ اس گناہ کی جزا سزا اسے آخرت کے دن نہیں ملے گی۔ بعض نے فرمایا یہ سزائے حق عبد کا کفارہ ہے، یہ سزائے حق عبد کا کفارہ ہے، حق اللہ توبہ سے ہی معاف ہوگا۔ یعنی اگر بندے کو دکھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے، کسی بندے کو، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، ایک مسلمان سے دکھ پہنچا، تو اگر اس بندے نے معاف کر دیا یا اس سے تم نے معافی مانگ لی تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن حقوق اللہ جو ہے یہ حق عبد ہے، اب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے معاف نہیں گا، اور حقوق اللہ جو ہے آپ توبہ کر لیں تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ جو توبہ نہ کرے، گناہ کر کے توبہ نہ کرے اور اس پہ صادق نہ رہے تو وہ ظالم ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔
مگر حق یہ ہے کہ مجرم کا اپنے کو سزا کے لیے پیش کر دینا ہی توبہ اور کفارہ ہے۔ جیسے مان کے چلیے ہم نے کوئی گناہ کیا اور ہم نے سب کے سامنے یہ اقرار کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو گناہ کا اقرار کر لینا، جرم کا اقرار کر لینا ہی توبہ اور کفارہ ہے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص اپنے چھپے گناہ کو ظاہر نہ کرے، حق عبد ضرور ادا کرے، اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، یعنی کفر پر مرنے والے کی بخشش نہیں ہے، باقی تمام گناہ گاروں کے لیے گنجائش ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے کسی کا شریک ٹھہرائے، جو کافر ہو، اس کے سوا باقی سب کے گناہ کو رب معاف کر سکتا ہے، سب کو بخش سکتا ہے، لیکن کافر کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اسے جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ وعن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الى المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فإني ورأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى لا كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حازت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دینها متفق علیہ۔ یہ حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو صاحب کتاب نے بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقرہ عید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، عورتوں کی جماعت پر گزرے تو فرمایا کہ اے بیویوں خوب خیرات کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن کہ اے عورتوں مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری ہو، تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل دین پر عاقل عقل مند آدمی کی مت کاٹ دینے والی میں نے نہیں دیکھی۔ تم آدمیوں کی مت کو کاٹ دیتی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین و عقل میں کمی کیوں کرے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کے عقل کی کمی ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں کہ عورت حیض میں روزہ نماز ادا نہیں کر سکتی؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کے دین کی کمی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کا عقل کم ہوتا ہے، ان کا دین آدھا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مختصر تعارف سنتے چلیے۔ آپ کا نام شریف سعد بن مالک انصاری ہے، خوددار انصار کا ایک قبیلہ جس کی طرف آپ کی نسبت ہے، بڑے عالم احادیث کے ماہر صحابی ہیں۔ غزوہ خندق اور 12 غزووں میں آپ
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. آپ نے 84 سال کی عمر پا کر 64 ہجری میں وفات پائی. جنت البقیع میں مدفون ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں میں نے صحابی رسول حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت کی ہے. یعنی شہر سے باہر. خیال ہے کہ میرے قریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدین کی نماز جنگل میں ادا فرماتے تھے. کہاں؟ جنگل میں ادا فرماتے تھے. باوجود کہ مسجد نبی شریف بہترین مسجد ہے، معلوم ہوا کہ یہ دو نمازیں جنگل میں ادا کرنا سنت ہے. عید کی نماز اور بقرہ عید کی نماز جنگل میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ شہر میں بھی جائز ہے. جو کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے گئی تھی، عورتیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے گئی تھی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری کا حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں اور نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے. مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد ان کی جماعت میں مخصوص بات ارشاد فرماتے تھے. عہد فاروقی سے عورتیں اس حاضری سے روک دی گئی، جیسا کہ آئندہ عرض کیا جائے گا. فی الحال جہاد کے لیے صدقہ دو یا ہمیشہ صدقہ نفل دیا کرو، کیونکہ صدقہ فرض میں عورتیں مرد برابر ہیں. یعنی فرض صدقہ میں زکوٰۃ جو فرض ہے اس میں مرد و عورت برابر ہیں. یہاں صدقہ فطر مراد نہیں، کیونکہ یہ عیدگاہ آنے سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے. صدقہ فطر مراد نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر عیدگاہ سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. خیال رہے کہ عورت اپنے مال سے صدقہ بہرحال دے سکتی ہے. خاوند یعنی شوہر کے مال سے اس کی اجازت سے دے، خواہ شرعی اجازت سے ہو یا عرفی سے. معراج میں یہ کشف سے اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اگلے پچھلے واقعات کو مشاہدہ فرماتی ہیں، کیونکہ دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، مگر آج ہی دیکھ رہی ہیں جیسے کہ ہم خواب یا خیال میں اگلی پچھلی باتیں دیکھ لیتے ہیں. دوسرے یہ کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچانتے ہیں، ان کی تعداد سے خبردار ہیں، حالانکہ یہ علوم خمسہ میں سے ہے. تیسرے یہ کہ نیک اعمال خصوصاً صدقہ عذاب کو دفع کر دیتا ہے، اسی لیے میت کو تیجا دسویں وغیرہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ اگر اس کی قبر میں آگ ہو تو اس سے بجھ جائے. غصہ میں بچوں پر لڑائی میں مقابل پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیادہ لعنت کرنا دوزخی ہونے کا سبب ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو ایک دوسرے پہ لعن و طعن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور لعن و طعن زیادہ کرنا ہے جہنمی ہونے کی علامت ہے. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جن کے یہاں صحابہ پر تبرہ اور لعنت کرنا عبادت ہے. جب نمرود، فرعون، حامان بلکہ شیطان کو گالیاں دینا اور تبرہ کرنا ثواب نہیں، تو بزرگوں کو گالیاں دینا کہاں کی انسانیت ہے. مسئلہ کسی معین پر لعنت کرنا جائز نہیں سوا ان کفار کے جن کا کفر پر مرنا نص میں آ چکا، انہی پہ آپ لعنت کر سکتے ہیں. غیر معین گناہ گار پر بھی لعنت جائز ہے. مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر یا جھوٹوں پر لعنت، مگر اس کی عادت مت ڈالو، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر عمر بھر خاوند تمہاری ناز برداری کرے اور ایک بار کچھ خدائی کر دے تو کہتی ہو کہ تو نے میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں. جو بندے کا ناشکرا ہے خدا کا شاکر نہیں بن سکتا. یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں سبق دے دیا، ہمیں سکھایا کہ جو بندے کا شکر گزاری ادا نہیں کر سکتا، بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ رب کا شاکر بن ہی نہیں سکتا، رب کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. اور جو بندے کا شکر ادا کر سکتا ہے وہی رب کا شاکر بن سکتا ہے، اور جو بندے کا شکر نہ ادا کرے وہ رب کا شاکر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ بھی سبق پکڑے جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور خاص کر عورتیں جو اپنے خاوندوں کو برا بھلا کہتی ہیں، اپنے شوہروں پہ لعن و طعن کرتی ہیں. اس حدیث سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور آئندہ سے توبہ کر لیں. کیونکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. میرے پیارے ماں و بہنوں، میرے دینی بھائیوں، لعن و طعن سے بچو، ایک دوسرے کو لعن و طعن مت کرو، ایک دوسرے پہ لعنت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو. اور خاص کر عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کرے، ان کی نافرمانی نہ کرنے، ورنہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے.
اس میں عورتوں کے 3 عیب بیان کیے گئے۔ عقل میں کمی، پہلا عقل میں کمی، دین پر عمل میں کوتاہی، چونکہ عورتیں نماز بہت کم پڑھتی ہیں، روزے کی پابندی بہت کم کرتی ہیں، اگر وہ پاک، حالانکہ کچھ ایام ہیں جن میں انہیں نماز روزہ معاف ہے، پھر بھی وہ پاکی کی حالت میں بھی نماز روزہ نہیں پڑھتی ہے، بہانے پہ بہانے کرتے رہتے، بچے نے بھی صاف کر دیا، میں فلاں چیز سے ناپاک ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، بہت بہانے کرتی ہیں، اس لیے یہ ان کی دین کی کمی ہے۔ دین میں پر عمل میں کوتاہی اور مرد کو بیوقوف بنانا، یہ عورتوں کی عام حالت ہے، یہ عورتوں کی عام حالت، مردوں کو بیوقوف بہت بناتی ہیں، اگرچہ بعض بیویاں اس سے پاک ہے۔ خیال رہے کہ مرد جن سے عورت سے افضل ہے، اگرچہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہے۔ حضرت آمنہ خاتون، عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم جیسے کروڑوں مردوں سے افضل، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ عام حالات میں یا 2 مرد گواہ ہوتے ہیں، ایک مرد اور 2 عورتیں، بعض صورتوں میں عورت کی گواہی مطلقاً نہیں مانی جاتی، جیسے حدود اور قصاص، بعض صورتوں میں صرف ایک عورت کی خبر معتبر، جیسے بحالت غبار، رمضان کا 29واں چاند، یا حیض و نفاس کی یا عدت گزرنے کی خبر۔ یہاں عام حالت مراد ہے کہ کچھ عرصہ نماز کے ثواب سے اور ادائے روزہ کی برکتوں سے محروم رہتی ہے۔ خیال رہے کہ حیض و نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہے اور روزوں کی ادا معاف، قضا واجب۔ اس سے معلوم ہو کہ عبادت کی ذاتی کمی دین کے کمال و نقصان کا فرق ہے۔ خیال رہے کہ مسافر و بیمار نماز و روزہ کے اہل ہیں، لیکن حائضہ اور نافسہ ان کی اہل ہی نہیں، لہذا وہ دونوں ناقص نہیں ہیں، وہ دونوں یعنی مسافر اور بیمار یہ ناقص نہیں ہے، بلکہ حائضہ اور نافسہ ہی ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہماری خواتینوں کو اپنے شوہروں کو اپنے رب کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو نماز 5 وقتہ ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بیان میں اگر کوئی کمی آپ حضرات کو نظر آئے تو آپ حضرات فوراً میرے نمبر پہ اطلاع کریں، انشاءاللہ آئندہ پوسٹ میں اس کی درستگی کر لی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل مجاہد سنیت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔